بیج ڈالا تھا اور یہ آج کروڑوں کا معاملہ، یہ کیسے پہنچ گیا؟ آج یہ بیج ڈالا تھا، یہ ایسے ہی ہوتا ہے، یہ اللہ تعالیٰ اس کو بنا دیتا ہے۔ دیکھیے بیج ہی نہیں ہے، نہ صرف بیج نہیں ہے بلکہ لعنت جمع کر رہے ہو۔ وہ کیسے؟ ماں باپ ہے تو ماں باپ کی قدر نہیں ہو رہی تو لعنت ہے۔ کوئی اللہ کہتا ہے ہم تو دیتے ہیں ماں باپ کی وجہ سے، دنیا اور آخرت تمہیں بنوانی ہے تو ماں باپ ہیں، لیکن آپ دیکھیں وہ ماں باپ ہمارے لیے کیا ہو رہے ہیں، وہ تو لعنت کا باعث بن رہے ہیں۔ جو تقدیر میں تمہارا لکھا بھی تھا وہ بھی کاٹ کے جو ہے اس کو ڈیگریڈ کر رہے ہیں۔ وہ کیسے بعد میں پتہ چل جائے گا؟ کیونکہ ماں باپ تو چلے جاتے ہیں، ان کی بد دعائیں نہیں جاتی۔ ماں باپ تو چلے جاتے ہیں، ان کی دعائیں نہیں جاتی، وہ رہتی ہیں اس دنیا میں۔ تو یہ میں تھوڑی بول رہا، یہ تو اللہ بول رہا ہے۔ اویس قرنی کا واقعہ کیا ہے؟ وہ کون سے تہجد گزار تھے بھائی، کون سے بڑے بڑے حاجی، کچھ بھی نہیں تھے، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا کہہ رہے ہیں کہ اے عمر، اے علی، اگر تمہیں حج کے 10 سالوں کے اندر ایک اویس قرنی آئے گا، اس سے دعا کروانا اپنے لیے۔ یہ تو بتا رہے ہیں نبی، یہ بتا رہے ہیں اللہ، اور ہم کیا کر رہے ہیں؟ اس کے اگینسٹ میں کر رہے ہیں۔ ہے تو اس کی حقیقت اس کی قدر ہی نہیں ہے۔ او بھائی یہ بنانے کے لیے تمہیں یہ کر لو، تم دیکھو کیسے بنتا ہے، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ماں باپ کا حق کسی کا حق چرا کے کسی کو دے دو، کہ بیوی کو تنگ کرو اور ماں باپ کو خوش کرو، ایسا نہیں ہے۔ یہ بات سمجھا رہا ہوں، یہیں پر آ کے انسان مارا جاتا ہے کہ اگر میں چوری کر کے لا کے نیک کام کروں گا، وہ نیک کام نہیں کہلاتا۔ نیک تو وہ ہے جو اس کا بھی حق دینا ہے، اس کا بھی حق دینا ہے۔ تو یہ ہے، کر کے دیکھ، یہ تو مشکل ہے، کر لو گے؟ نہیں ہو سکتا، ناممکن ہے۔ ہاں ایک ذات ہے اللہ کی، وہ کر سکتی ہے، وہ کر دے گی تو تمہیں دیکھو کیسے قدم قدم پہ تمہاری رہنمائی ہوتی ہے۔ دیکھو ایسا کرو، دیکھو یہ کرو، یہ ایسا مت کرو، اس کو ایسا مت کہو، اس کو ایسا۔ آپ خدا کی قسم زندگی کے تجربات ہیں۔ جیسے انسان گاڑی چلانا سیکھتا ہے نا، شروع میں گیئر کب لگانا ہے بھائی کون بتائے گا؟ کبھی دیکھو، یاد کرو پچھلی باتوں کو، گیئر کیسا لگتا ہے؟ سوال ہوتا ہے کس وقت لگانا ہوتا ہے گیئر؟ اگر آگے گاڑی آ تو کیا کرنا پڑتا ہے اس کو؟ کیا یہی باتیں جو انسان یہ چیز سیکھتا ہے وہ یہی سوال کرتا ہے، اور اس کے بعد کیا ہوتا ہے؟ وہ کہیں دیکھ رہا ہے گاڑی کہیں چل رہی ہے اور بالکل ایکوریٹ چل رہی ہے، موبائل پہ بات ہو رہی ہے، گاڑی چل رہی ہے، یہ اس کا ماہر ہو گیا۔ اسی طرح جب بندہ اللہ کی باتوں کو مانتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس میں مہارت عطا فرما دیتے ہیں کہ باپ اٹھ رہا ہے تو چپل اٹھا کے دے گا، باپ جھک رہا ہے تو اس کے اندر یہ کیا ہو رہا ہے؟ یہ قدرتی طور پہ اس کے اندر یہ چیزیں، اور جگہ جگہ کے ماشاء اللہ سبحان اللہ، اللہ تعالیٰ خوش رکھے، اللہ تعالیٰ تمہیں دین، یہ ہے اصل۔ یہ دعائیں رہیں گی، باپ چلا جائے گا، تم چلے جاؤ گے، تمہاری یہ بیج اگر بو گئے تو بھائی یہ تو ملتا رہے گا۔ ارے تمہارا کو مقصد ہی دنیا ہے، جو دنیا ہے دنیا ختم ہو جائے گی، تم بھی ختم، ڈاکٹر بن جاؤ گے، مالدار بن جاؤ گے، انجینئر بن جاؤ گے، لیکن یہ دنیا میں ہی ختم ہو جائے گا۔ پھر وہاں کے لیے کیا ہے؟ جو آئے تھے وہاں کرنے کے لیے، وہاں تو میدان صاف۔ کہتے ہیں کہ جب انسان کی موت ہوتی ہے تو وہ کہتا ہے کہ اگر اس سے پوچھا جائے کہ تمہاری کہ میں دنیا میں جا کے صدقہ کروں، مال کو اپنے اللہ کی راہ میں خرچ کروں، اس کی ایک خواہش ہے، ہوتی ہے، تو مال تو ہم اللہ معاف کرے ایسا ہم نے پکڑ کے رکھا ہے، وہ بھائی یہ مال جاتا نہیں ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کے اوپر اپنی اس بات کہا ہے کہ جو مال اللہ کے لیے خرچ کرے گا میں اس کی گارنٹی لیتا ہوں کہ اس کے مال میں کمی نہیں آئے گی۔ لیکن ہم اپنی زندگی میں دیکھو تو کہ مال کہاں خرچ کر رہے ہیں، اور کر بھی رہے ہیں تو میں نے کہا نا اللہ معاف کرے ایسی لعنت میں خرچ کر رہے ہیں کہ کرنا چاہیے بھائی جتنا بھی لگا دو ماں باپ پہ، جتنا بھی لگا دو اپنی عزیز و اقارب پہ، اپنے بیوی بچوں پہ، لیکن ایسا نہیں ہوتا۔ 2 لاکھ کا وہ ہے کیا نام ہے زکوٰۃ، دے کس کو رہے ہیں؟ وہ جا کے فلاں جھگی میں دے رہے ہیں، فلاں اس کو دے رہے ہیں، فلاں اس کو دے رہے ہیں، وہ بھائی کو نہیں دے رہے، اپنے پڑوسی کو نہیں دے رہے۔ حق تو ان کا ہے، حق مار کے دوسرے کا دو گے، یہ قابل، اسی لیے تو ہم لعنت میں مبتلا، ہمارے حواس باختگی بڑھ رہی ہے، کچھ بھی رزلٹ نہیں آ رہا۔ وجہ کیا ہے؟ تمہارے اعمال کے اندر خرابی ہے۔ اسی خرابی کو صحیح کرنے کے لیے ہم اور آپ یہاں جمع ہوتے ہیں، کیونکہ اللہ یہاں خود جلیس ہوتا ہے۔ جب اللہ خود جلیس ہے تو اللہ تمہارا ہاتھ بن جاتا ہے، اللہ تمہاری آنکھ بن جاتی ہے، اللہ تمہارا دل بن جاتا ہے، تو کامیاب ہو گئے، کیونکہ وہی اللہ تمہیں موت کے وقت بھی یاد آئے گا، رہے گا، وہی اللہ تمہیں قبر میں بھی ملے گا،
وہی اللہ تمہیں پل صراط میں بھی ملے گا وہی، لیکن تم نے اللہ ہی کو یہاں پہ ڈیگریڈ کر دیا. انا للہ و انا راجعون. میں تو یہ مانوں گا، یہ نہیں مانوں گا، ایسا کروں گا، ایسا نہیں کروں گا. دیکھ لو زندگی 24 گھنٹے کی دیکھ لو. باتھ روم جاؤں گا تو بھائی جیسے ایسا نہیں ہے، ذرے برابر کا حساب ہو رہا ہے. اور تم نے اگر یہ کیا تو تمہارا مال، تمہاری روحانیت بڑھتی چلی جاتی ہے. لیکن یہ دل بنتا ہے، جب دل بنتا ہے تو پھر نیت بنتی ہے، اور جب نیت بنتی ہے تو عمل کے اندر ثمرہ آتا ہے. ایسا آتا ہے کہ تھکتے چلے جاؤ گے، ورنہ کیا کرو گے جو کر رہے ہو. دوسرے کے مالوں پہ نظر، دوسروں کی عورتوں پہ نظر، دوسروں کے گھروں پہ نظر، بس دے دو. اس کی زندگی میں صرف کیا چاہیے؟ وہ بھائی یہ چاہیے تو امتحان ہے، جس امتحان سے اگر تم پاس نہیں کرو گے زندگی بھر مانگتے رہ جاؤ گے. نہ تم مانگو بلکہ تمہاری نسلیں مانگیں گی. کیوں؟ کیونکہ اللہ نے امتحان لیا تو بس صبر کرو. صبر میں کیا کرو؟ جتنا کر سکو جس سے بتایا جا رہا ہے وہ طریقہ سیکھ لو. اس طرح صبر ہے، یہ صبر ہے، اس کا طریقہ ایسے ہے. لیکن تم نے اگر منہ کھول دیا کسی سے تو گیا. حالانکہ آپ یہی کہو گے صاحب یہ تو اللہ نے کہا ہے. میں یہی تو عرض کر رہا ہوں، سب کام اللہ ہی نے کہا ہے، دنیا میں اللہ ہی نے بھیجا ہے. یہ ساری چیزیں شیطان بھی اللہ ہی نے پیدا کیا ہے، لیکن سب امتحان کے لیے پیدا کیا. آپشن دیا ہو، یہ کر لو، یہ کر لو، معاف کر دو یا بدلہ لے لو. اللہ ہی نے کہا بدلہ لینے کے لیے. لیکن پسند کون ہے اللہ کو؟ اللہ کو معاف کرنا پسند. پسند کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کو دینا پسند ہے، مانگنا پسند نہیں ہے. یہی سب ہماری زندگی میں اگر آ گئی تو پھر تو کامیاب ہو. ورنہ زندگی میں نے کہا نا گزر ہی گئی ہے، رہ کیا گیا ہے؟ تم پاگل ہو گئے ہو. جتنے ہم سب یہاں بیٹھے ہوئے آدھی زیادہ گزار چکے، اور جن کی گزری نہیں ہے ان کی بنیاد ہی غلط ہے. ٹیڑھا پن ہے تو سیدھا کیسے ہوگا؟ کیسے منزلیں کھڑی کرو گے اس کے اوپر؟ اس بات کی فکر ہی ہو رہی کہ بھائی کیا کر رہے ہیں. جیسی فکر ہوگی جو دنیا کے اندر فکریں ہیں، اگر مجھے آفس جانا ہے، مجھے کام پہ جانا ہے، تو جہاں پر کام جاتا ہے وہ آدھا گھنٹہ پہلے پہنچ جاتا ہے. کبھی ایسا نہیں ہوگا کہ آج 10 بجے کا ٹائم ہے وہ 12 بجے پہنچے، کبھی نہیں ہوگا. ہاں وہ ہوگا جس کی اہمیت نہیں ہے، وہ سمجھ رہا ہے کہ شاید میرا کام نہیں دیتا، یہ تو اللہ دیتا. لیکن ہمیں اس بات کا احساس نہیں. مسجد میں پہنچنا ہے کتنے بجے؟ دیر سے پہنچے، دیکھو جا کر اصل میں گئے تو بچلا ایک صف صرف، اور جب سلام پھیرا تو 4 صفیں پیچھے کھڑی ہوئی ہیں. یہ ریشو ہے کہ 4 صفیں پیچھے کھڑی ہوئی ہیں. کہاں تھے یہ لوگ بھائی؟ تو پتہ اس کی اہمیت نہیں ہے ان کی نظروں میں. حی علی الصلاح، حی علی الفلاح، اللہ نے آواز لگا دی کہ تمہاری فلاح اور صلاح اس نماز میں ہے، اس کے علاوہ جو چیز ہے وہ سب لعنت ہے، کرو. یہی بات بتائی گئی ہے نا، جمعے کے حوالے سے بتائی گئی. جمعے کی اذان ہو جائے تو پھر کام وام سب بند کر دو، سب لعنت پہ مبتلا. اسی طرح یہ اذان ہے، اللہ نے آواز لگا دی، سب بند. اسی لیے عرض کر رہا ہوں بھائی اس سب چیز کو سمجھنا ہے کہ تمہارے سمجھ میں آئے گی نہیں تب تک کہ جب تک یہ باتیں میں نہیں کہہ رہا ہوں، جب تک ان کو اس طریقے سے نہیں کرو گے، یہ صحبت نہیں اٹھاؤ گے، تو تمہاری روح نہیں بنے گی. بظاہر تو ہر آدمی عالم تو بن چکا، ہر آدمی کو پتا. کس کو نہیں پتا؟ کر کون رہا ہے؟ کس کو نہیں پتا کہ اول سب پہ جانا چاہیے؟ کتنے لوگ جا رہے ہیں؟ مجھے بتاؤ تو صحیح. کچھ بھی نہیں ہے، میدان صاف ہے. میں روز چیخ کے، روز بول کے اللہ کا شکر 2 4 5 پہنچ جاتے ہیں، وہ بھی 2 4 5 ہی ہیں. باقی دیکھا جاتا ہے پیچھے 2 4 نظر آتے ہیں. تو یہ کیا ہے؟ لیکن بظاہر تو کوئی کسی کو اہمیت نظر نہیں آتی اس بات کی. تو یہی اس کی میں جو بات کر رہا ہوں. تمہیں جانا ہے جنت، تمہارا معاملہ جنت کا ہے، لیکن تم لگے ہوئے دنیا میں. اب یہ کام کر لوں، اب یہ شادی نمٹا دوں، بچی کی شادی اور یہ فلاں کا کام نمٹاتے رہو. اللہ کا نمٹاتے رہو. شادی ہوئی تو بچہ نہیں ہو رہا، بچہ ہوا تو جھگڑا ہو رہا ہے، جھگڑا ہوا تو بیماری. کس چیز کے نپٹاؤ گے؟ دیکھو تو زندگیوں میں ایسی ہی نظر آئے گا. کیونکہ میں تو یہی کام کر رہا ہوں صبح سے لے کر رات تک. میرے پاس جو میسیجز آتے ہیں سوائے پریشانی حضرت، یہ پریشانی حضرت، یہ پریشانی حضرت، یہ پریشانی. اللہ ماشاء اللہ جس کو اللہ نے فضل فرمایا، حضرت اللہ کا شکر یہ، اللہ کا شکر یہ، اللہ کا شکر یہ. اب تو میں نماز بھی پڑھ رہا ہوں، تہجد پڑھ رہا ہوں، اول صف میں آ رہا ہوں، یہ سب چیزیں بھائی ماشاء اللہ بھائی گڈ ہے، یہ کامیابی کی دلیل ہے. لیکن ناکامی والی باتیں سننے کو ملتی. آج رہ گیا، آج ایسا ہو گیا، کل ویسا ہو گیا.
پرسوں ایسا ہو گیا, ساری چیزیں کیا ہیں, یہی ملتی ہیں. بھائی خدا کے لیے بار بار عرض کر رہا ہوں, بہت چیخ رہا ہوں, چلا رہا ہوں کہ کام کرنا کیا ہے. تم جنتی ہو, تمہیں جنت کا سودا ہوا ہے, تمہارا ایک ایک لمحہ اللہ نے جنت کے عوض خرید لیا ہے. تب اس کا طریقہ کیا ہے؟ اس طریقے کے لیے ہم اور آپ یہاں بیٹھتے ہیں. کیسے حاصل کریں؟ میرے اندر یہ کمزوری, میرے اندر یہ خرابی. جیسے ڈاکٹر ہوتا, ہر مریض ایک جیسا تو نہیں ہوتا کہ سب کو ہی پیراڈول دیا جاتا, ایسا نہیں ہوتا. کسی کوئی دوا دیا, کسی کوئی دوا دیا, کسی کوئی. یہی ہمارا مرض ہے. ہم سمجھ رہے بندہ نمازی, ارے بھائی نمازی کا مقصد تھوڑی تھا, یہ تو بن نہیں رہا تمہیں. اس سے آگے کچھ کرنا ہے, اس کے آگے سوچ ہے, فکر ہے, اعمال ہے, سوچ, تمہاری وضاحت, تمہارا لباس, تمہاری شکل, بہت کچھ ہے جو تم مان نہیں رہے ہو بھی. میں نہیں مانتا بھی. عمر کتنی ہو گئی؟ 50-60 سال, ابھی تک نہیں مان رہے. آپ کہہ رہے ہیں یار جو کہہ دیا کر لو, چوں چرا نہیں کرو, کیونکہ دین ماننے کا نام ہے, جاننے کا نام نہیں ہے. اس کو ماننا ہے, جو کہہ رہے کرو, پھر دیکھو اس کا رزلٹ کیا ہے. حضرت ابھی تو بچے چھوٹے ہیں, ابھی تو ایسا مسئلہ ہے, ابھی تو یہ مسئلے ہی تو ہے جو تمہیں کرنے نہیں دیتے. لیکن انشاءاللہ جس دن یہ دل میں اتر گئی تو مسئلے تمہارا کوئی بگاڑ نہیں سکتا. بگڑ جان جائے گی, اللہ کا حکم نہیں جائے گا, نبی کا طریقہ نہیں جائے گا. یہ ہے کامیابی, جس کو کہتے ہیں نفس سے مطمئنہ. جو کہہ دیا سو کہہ دیا. یہ کیوں ہے, یہ چرا ہے, وہ یہ کہہ رہا ہے, اس کی تعویل نو تعویل. اس لیے عرض کر رہا ہوں کام بہت خطرناک ہے اور موت عنقریب آنے والی ہے, اور ابھی تک ہماری پتہ ہی نہیں ہمیں کرنا کیا ہے. اور ہر آدمی سے پوچھا جائے تو وہ کسی کو ڈاکٹر, کسی کو مالدار, کسی کو گھر بنانا ہے, سب اپنے مقصد بنا کے بیٹھے ہوئے. یہ مقصد نہیں ہے, یہ غلط فہمی ہے تمہاری. یہ ضرورت ہے لیکن تم نے اس کو مقصد بنا لیا. کیوں صبح سے لے کر رات تک اسی فکر میں مر رہے ہو, اور کر کیا رہے ہو؟ اسی بات کی فکر ہے, گھر کیسے بنے گا, مکان کیسے بنے گا, نوکری کیسے ملے گی, بچہ کیسے پڑھے گا, بچہ کیسے کام آئے گا. صبح سے لے کر رات تک ہماری اور آپ کی سوچ میں یہی کچھ ہے. اور جب سے گھبراتے ہیں تو دوسرے کے پاس جاتے ہیں, میری مدد کر دو. کہ کیا ہو گیا, لعنت پڑ گئی. اللہ کی مدد نہیں مانگتے, دوسرے سے مدد مانگتے ہیں, یار میری مدد کر دے. ارے بھائی یہ پریشانی آتی ہے تمہیں بنانے کے لیے, لیکن تمہاری سمجھ میں نہیں آ رہی. تم تو امتحان میں فیل ہو, اور جب پاس ہو گئے تو میں نے کہا نا کہ یہ ایسی چیز ہے, خدا کی قسم, اللہ تمہیں بادشاہ بنا دے گا. ورنہ میں نے کہا 2 آرزو میں کٹ گئے, 2 انتظار میں. اس لیے آج ہم نے تہیہ کرنا ہے کہ آرزو ہے خون ہو, یہ حسرت پامال ہو. اب تو اس دل کو بنانا ہے تیرے قابل, تو دل بنانا ہے. اور دل کیسے بنتا ہے میں نے بتا دیا, یہ اہل صحبت, اہل دل سے دل بنے گا. جن کے دل میں اللہ کی عظمت ہے, اللہ کی حاکمیت ہے, نبی کی محبت ہے, وہ بنائیں گے دل. جتنی صحبت اختیار کرو گے, آپ دیکھیں ہم تو رہے کہ ہم جب اپنی صحبتوں میں رہے کہ تم غلط کر رہے ہو, تمہاری مونچھیں صحیح نہیں آ رہی, تمہاری داڑھی ایسی کیوں ہو رہی ہے, تمہارے کپڑے ایسے کیوں ہو رہے ہیں, تم نے ایسی بات کیوں کہی, تم نے ایسا کیوں نہیں کیا, تم ایسے کیوں بیٹھے ہوئے ہو, ارے بھائی یہ چیز تھی. تمہارا بیٹھنا بتا رہی تکبر والا ہے, گاڑی میں تکبرانہ انداز ہے, دیکھو اس کو صحیح, ورنہ کون بتا رہا ہے, جو مرضی کر رہے ہیں. تو تمہارے اندر تکبر آ رہا ہے, تمہیں پتہ نہیں چل رہا. تمہاری سوچ کچھ اور چل رہی ہے, تمہیں پتہ نہیں چل رہا. یہی سوچ اور یہی سب چیز کو تربیت ہے کہ تم یہ غلط ہو رہا ہے. اب یہی چیزیں تبدیل ہوتی رہی تو اب پتہ چلا ماشاء اللہ وضاحت, لباس, پوشاک, سوچ, فکر سب بدل گیا. ورنہ کچھ بھی نہ بدلا. یہ سب دھوکہ ہے. میں نے کہا نا ایک چلو تھوڑا سا ہے تو میں نے عرض کیا, ورنہ یہ نہیں کہتے بھائی ذرے برابر جو ہے وہ خیر ہے, ذرہ رہ گیا. ایسا نہیں ہے ذرے برابر خیر ہوگا, ذرہ برابر شر ہوگا. تو ذرہ رہنے پہ یہ نہیں ہوگا کہ بھائی ختم ہوگی کہانی. ورنہ ذرے کی ضرورت نہیں ہے بھائی, چھوڑو ذرے کی بات ہی نہیں کرو. کیوں کہہ دیا اللہ نے کہ ذرے برابر شر ہوگا تو اس کا بھی جواب دینا پڑے گا, اور ذرہ برابر خیر ہوگا اس کا بھی ہم تمہیں دیں گے. یہ ذرہ کیا ہے دیکھ لو اپنے اندر, ذرہ ہے یا پورا اللہ معاف کرے کیا کہوں میں اس کے الفاظ. ہر آدمی انہی چکروں میں پھنس گیا. خدا کے لیے نکلو, ان چکروں سے نکلنا ہے. اور جہاں امتحان آئے, بتا رہا ہوں امتحان آئے گا. امتحان اسی کا آتا ہے جس کو ترقی چاہ ہوتی ہے, ورنہ کوئی امتحان نہیں ہوتا کسی کا. جاؤ جہنم میں جاؤ, ہمیں کیا, 2-4 سال زندہ رہو گے, اس کے بعد وہی مصیبت, وہی پریشانی, جہنم رسید. اللہ جس کو پسند کرتا ہے
اس کو انہی چیزوں سے گزارتا ہے، انہی امتحانات سے گزر کے وہ اللہ کے قریب ہوتا ہے، اس کا ایمان بڑھتا ہے، اس کا عقیدہ بڑھتا ہے، تو چاہ کے ایمان بنتا ہے، جس کو میں پھر وہی شعر پڑھوں گا کہ میں یہ ملی نہیں ہے یوں، ارے قلب و جگر ہوئے ہیں خوں، کیوں میں کسی کو مفت دوں، میں یہ میری مفت کی نہیں، یہ مفت کی نہیں ملتی، اس کے لیے اس راستے سے گزرنا پڑتا ہے۔ ماں کو بننے کے لیے زندگی اور موت کا اس سے گزرنا پڑتا ہے، اس کو تب جا کے اس کو ماں بنتی ہے، وہ ایسے نہیں مل جاتی کوئی چیز۔ یہ تو اللہ کا شکر ہے ہمیں ایسے ہی ایمان مل گئی، ورنہ تو اللہ معاف کرے ایمان کے لالے پڑے ہوئے ہیں لوگوں کے، یہ تو اللہ نے فضل فرما دیا اور اہل حق سے جوڑ دیا، وہ فضل پہ فضل ہے۔ اب ہم نے کیا کرنا ہے، بہت آسان نسخہ ہے جو میں بار بار کہہ رہا ہوں، اللہ ہی سے کرو، 2 رکعت نماز، یا اللہ میں تو پھنس گیا اس دنیا میں، یا اللہ آپ نکالیں گے، آپ ہی کریں گے۔ دوسرا صحبت تمہیں بنائے گی، تم صحبت میں ہو بن جاؤ گے انشاءاللہ، آج نہیں کل نہیں پرسوں سال بننے کی طرف چل پڑے ہو۔ اب تیسری چیز ہے جائزہ لیتے رہو، دیکھو گے تمہاری ہر چیز تمہیں بتلائے گی کہ تمہاری وضاحت بدل رہی، تمہاری سوچ بدل رہی ہے۔ اب میرا باپ میرے سامنے آتا مجھے احساس ہوتا میرا باپ ہے، میری ماں میرے سامنے آتا مجھے احساس ہوتا ہے میری ماں ہے، میری بیوی اب مجھے احساس ہونا شروع ہوا، ابھی مجھے عمل نہیں ہوا لیکن احساس ہو رہا ہے، غلطی کا احساس ہو رہا ہے، اول سب و پچھلے سب کا احساس ہو رہا ہے، دیر اور قریب کا احساس ہو رہا ہے۔ ارے بھائی جان پڑنی شروع ہو گئی روح میں، انشاءاللہ یہ باڑے بھاگے گی، لیکن پہلے تو احساس ہی نہیں تھا، اور نہ صرف احساس ہی بلکہ اس کے اگینسٹ جا رہے تھے۔ تو اللہ کا شکر ہے، یہی میں جائزہ لینا ہے، اور کوئی جائزہ نہیں، ایسے نہیں وہ دوڑ لیں، کوئی بھی دوڑتا نہیں ہے، لیکن ہاں ان چیزوں کی دلیل ملتی ہے۔ ماشاءاللہ بھائی اب طبیعت میں اب بہتری آ چکی ہے، اب خطرے سے نکل چکے ہو، اب تم انشاءاللہ صحت دیکھو تمہاری کیسے ہوتی، جب صحت ہوگی تو پھر سب کچھ کرو گے۔ دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا فرمائے۔